اور پھر کوشش کریں وہاں جتنے عرصہ مکہ میں رہنا ہو کثرت سے طواف کریں. کا جو 50 طواف کعبے کے کرتا ہے رب 50 طواف کے بدلے اس کو بخش دیتا ہے. 50 طواف کے بدلے اس کو بخش دیتا ہے. میرے معمولات میں ہے، اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہر طواف کسی بھی عظیم ہستی کی ماں کے نام کا کرے. حضور کی ماں کے نام کا، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے نام کا. میری یہ ذوق ہے اور میرا یہ شوق ہے حضرت امام حسن حسین کی ماں کے نام کا، حضرت علی المرتضیٰ کی ماں کے نام کا. تو ان کی ماں کے نام کا طواف میں اس لیے کرتا ہوں کہ جب اوکھا ویلا آئے گا اور ان کی ماں نے اگر اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ اس پر رحم کر تو ضرور مہربانی ہوگی اور رحم ہوگا. تو یہ گھڑیاں وہاں اس طرح گزاری جائے. مکہ پاک جس پر اللہ روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو دیتا ہے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو دیتا ہے، 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں کو دیتا ہے. اور کہا جب اللہ تعالیٰ روزانہ زمین پر نظر رحمت فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر رحمت کعبے کے اوپر ہوتی ہے. سب سے پہلے نظر رحمت وہاں ہوتی ہے. تو جہاں وہاں رہ رہے ہوں گے ملنگ فقیر تو وہ کتنی جھولیاں بھر رہے ہوں گے. اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں. اور انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں مسجد صدیق اکبر کے ہر نمازی کی نیت سے میری کوشش ہے کہ ایک طواف ضرور کروں گا. اور جس نے اس کے اوپر پیسہ لگایا ہے انشاءاللہ وہاں حضور کے قدموں میں بھی اس کے لیے دعا کروں گا. تصورات میں جن کی شکلیں آئیں ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو میرے دوستو الحمدللہ پھر مکہ پاک کی برکتیں لوٹتا ہوا، وقت چونکہ کم ہے، مکہ سے مجھے اتنا عشق ہے کیونکہ میں مسلسل 6 سال مکے میں حج کے دنوں میں رہا ہوں. اور مجھے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں جلال ہے، لیکن مجھے عشق ہے مکہ پاک سے. اور اس کی وجہ اللہ جانتا ہے کیونکہ میں اس نظر سے عشق کرتا ہوں کہ میرے نبی 50 سال سے زیادہ عرصہ مکے میں رہے اور آپ کا بچپنا وہاں گزرا ہے. اور وہاں کیا بہاریں ہیں وہ ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ تو سوچنے والے اور محسوس کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں. پہلے کے لوگ، حضرت شفیق بلخی کی بات بتاؤں پھر مدینے کا ذکر کچھ کریں گے. حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں میں ایک دفعہ دونوں پیروں سے اپاہج بندے کو مکے کی طرف اور مدینے کی طرف سفر کرتے دیکھا. وہ گھسٹ کے جا رہا تھا. آج ہم تو کہتے ہیں میاں اے سی ٹھیک نہیں چلتا پیا، وہاں شکوہ کہ جہاں گھسٹ کے بھی بندہ جائے تو حق ادا نہ ہو. اللہ اللہ. تو شفیق بلخی پوچھتے ہیں میاں کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مکہ مدینہ جا رہا ہوں. اگلی گل رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ کہندے 10 سال ہو گئے. اب گھسٹ کے کتنا سفر ہوئے گا؟ کہتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے مجھے سفر کرتے ہوئے. رونے لگ گئے شفیق بلخی، دیکھ کے رونے لگ گئے. کہتے میاں ہنس کے بولتے ہیں روتے کیوں ہو؟ میری بیماری دیکھ کے روتے ہو؟ میری محتاجی دیکھ کے رو رہے ہو؟ میرے گھسٹنے کو دیکھ کے رو رہے ہو؟ تمہیں کیا خبر کہ میرا شوق کتنا بلند ہے؟ تم میرے 10 سال کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں اور میرے لیے یہ 10 لمحوں سے بھی کم تر ہے. میرے شوق نے میرے گھسٹنے کو، میری محتاجی اور میری مجبوری کو آسان کر دیا ہے. میرا یہ گھسٹنا اور میرا یہ تڑپنا نہ دیکھ، میرے شوق کو دیکھ کہ میرا شوق اللہ کے ساتھ کتنا ہے. اللہ اللہ. واقعی یہ منزل ایسی ہے. پہلے لوگ بڑے عجیب سفر کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک، بڑی لذت والی بات ہے، قافلہ لیا اور قافلے کے امیر تھے اور ان سے پیسے لیے جو خرچ ہوتے ہیں، پیسے سارے لیے اور صندوق میں ڈال دیے. سارے راستے پلے سے کھانا کھلاتے گئے، سب کے پیسے صندوق میں ڈال کے تالا لگا دیا. مکے مدینے کا سفر پورا ہو گیا. مدینے آئے نا
تو کہنے لگے میاں آدھے دھی پتراں واسطے جڑے کپڑے لینے جے وہ بھی لے لو. کپڑے لے لیے. یہ ولی کامل ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ملا ہوا تھا, یہ وہ لوگ ہیں سب کو کپڑے شاپنگ کروائی اور اس کے پیسے بھی جیب سے دیے, اور پھر واپس آئے سب کو ایک ایک گھوڑا خرید کے دیا, اور پھر اپنے گھر بلایا. عبداللہ ابن مبارک کی بات بتا رہا ہوں. گھر بلا کے اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ صندوق لاؤ, تالا کھولا, فرمان لگے میاں جندے جندے جننے پیسے لے جاؤ. ایسا سفر مکہ مدینے کا لوگوں نے کیا ہے جس میں عشق تھا, جس میں سخاوت تھی, جس میں ذوق تھا, جس میں شوق تھا, اور پھر کعبے کا سفر کر کے دل دھل جاتا ہے. ویسے سفر پہلا کعبے کا ہی ہونا چاہیے. دل دھل جاتا ہے, توبہ ہو جاتی ہے, اب پاک صاف امتی اپنے نبی کی طرف چلتا ہے. اب اس شہر کی طرف سواری جاتی ہے. امام احمد رضا خان نے 2 دفعہ حج کیا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے حج کر لیا, بیمار ہو گئے, سخت بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے نا تو مکے کے عالم ان کے شاگرد تھے, کہتے ہیں کہ احمد رضا خان آپ یہاں رک جائیں, بیمار ہیں. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ کہتے میاں میں تو آیا ہی مدینے کے لیے تھا, میری بیماری کو چھوڑو, میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور کے روزے کو دیکھ لوں پھر مر جاؤں. کہا کہ پھر میں وہاں مر جاؤں, مجھے زندگی سے کیا سروکار ہے. تو پھر جب عاشق رسول مکے سے مدینے کی طرف جاتا ہے اور مدینے کے قریب پہنچتا ہے, رات کا وقت ہو نا تو مدینے کے ارد گرد پہاڑ ہیں. آپ دیکھیں گے, میں ریاض شہر کو بھی, دومت الجندل کو, حائل کو, قصیم بریدہ, دمام, یہ سارے شہر رات کے وقت میں نے سفر کیے ہیں, لیکن کسی شہر سے میں نے نور پھوٹتا نہیں دیکھا. وہ ایک ہی شہر ہے, وہ مدینہ الرسول یا مکہ پاک ہے. وہاں سے نور پھوٹتا ہے اور لگتا ہے کہ یہاں رحمت برس رہی ہے. اور نبی پاک کیوں نہ نور پھوٹے. حضور جان رحمت فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, میرا مدینہ وہ مدینہ ہے جس کے ہر راستے پر فرشتے کھڑے کر دیے گئے. حضور فرماتے ہیں ہر راستے پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں. اس شہر میں کوئی بھی آتا ہے تو اس کا استقبال کوئی اور نہیں کرتا, رب کے فرشتے کرتے ہیں. ایک اللہ کے ولی جب مدینے گئے نا تو اللہ سے رو کے کہنے لگے مجھے قبول کر لیجئے. آواز آئی تجھے قبول کیا ہے تو بلایا ہے. یہاں ہم ایسے تو نہیں بلاتے, تمہیں قبول کیا ہے تو یہاں بلایا ہے. مکہ اور مدینہ طیبہ کی ہر وادی میں فرشتے مقرر ہیں, ہر گھاٹی پر فرشتے مقرر ہیں. بلکہ مدینے کی جو حدود حرم ہے, حضور پاک فرماتے ہیں مکہ کی حدود حرم حضرت ابراہیم نے طے کی اور مدینے کی حدود حرم محمد عربی نے طے فرمائی. مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے اور وہاں کا گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے, اور مدینے میں نیکی 50,000 کے برابر ہے اور گناہ ایک ہی شمار ہوتا ہے. یہاں شفقتوں, عنایتوں اور درگزر کی ایسی مثالیں ہیں. مدینہ پاک کی گلیاں وہ گلیاں ہیں جن میں آج بھی حضور پاک کے چلنے کو لوگ محسوس کرتے ہیں. نبی پاک کے پسینے کی خوشبو کی وہ رونقیں ہیں. آج بھی مدینے میں تحمل ہے, آج بھی مدینے میں رونق اور محبت ہے, مدینے میں آسانی ہے. مدینے میں آسانی کیوں نہ ہو, یہ عربی کا قول ہے کہ شرف المکانی بالمکین. عربی لوگ کہتے ہیں مکان کی عزت رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے. مدینہ وہ ہے جس کے مکین کوئی اور نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مدینے میں حضور خود تشریف فرما ہے. مدینہ جو کونین کا تاج ہے, اس مدینے کا دیدار مومن کی معراج ہے. اے خدا وہ دکھا دے مدینہ تو کیا بات ہے. مدینہ پاک جس کا ایک لمحہ ہماری ساری زندگیوں پر بھاری ہے. حضور پاک فرماتے ہیں مدینہ پاک کو پسند کرو, مدینہ پاک سے محبت کرو, ہو سکے تو مدینے میں مرو. جو مدینے میں مرتا ہے میں اس کی شفاعت خود کرتا ہوں. مدینہ طیبہ کی کیا
کیا بات ہے. حضرت امام مالک کے پاس بادشاہ وقت ہارون الرشید آئے اور آ کے کہنے لگے امام مالک تیرے پاس گھر نہیں ہے, یہ پیسے لے لو اور گھر خرید لو. آپ نے پیسے رکھ لیے. بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں, ہارون الرشید بولتا ہے, بادشاہ بول رہا ہے ایک عالم کو, کہتے ہیں میرے ساتھ چلو بغداد میں, اور وہاں میں تمہیں جو تو نے کتاب لکھی ہے موطا امام مالک, میں چاہتا ہوں سارے لوگوں کو دربار میں وہ تجھ سے حدیث سنواؤں, تم بولو اور سارے لوگ سنیں. تو امام مالک پتہ کیا کہتے ہیں, اے لوگوں یہ مدینہ عام چیز نہیں ہے. امام مالک وہ گٹھڑی پیسوں کی اٹھاتے ہیں, اے بادشاہ یہ پیسے تو کول رکھ, مینوں مدینے رہن دے, میں نے مدینے نہیں جانا, میں نے مدینے کو نہیں چھوڑنا, میرا جینا بھی مدینے میں ہے, میرا مرنا بھی مدینے میں ہے. حج کی اور اس کے بعد مدینے سے نکلے نہیں. ایک ہی سوچ تھی کہ کہیں مدینے سے نکلوں اور موت نہ آ جائے, مدینے میں رہتے, کبھی سواری پر سوار نہ ہوتے. امام شافعی ان کے شاگرد تھے, کہتے یمن کے گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے اور جب باندھے گئے تحفہ پیش کیا گیا تو امام مالک سے ان کے شاگرد کہتے ہیں کیا خوبصورت تحفہ ہے. فرماتے میرے بیٹے شافعی یہ سارے جانور میں نے تمہیں تحفہ میں دے دیے, تم لے جاؤ, میں نے مدینے میں سواری نہیں کرنی ہے. واقعہ ہی میرے دوستو, مدینے کا مسافر جب مدینے میں جاتا ہے, حضور پاک جب مدینے میں آتے تھے نا تو زیادہ طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی تھی. گھوڑے پر سوار ہوتے اور کوئی بندہ اپنے منہ پر کپڑا رکھ دیتا نا, سواریاں گرد اڑاتی ہیں. تو مدینے کے دروازے سے جب داخل ہوتے تو حضور علیہ السلام لوگوں کو کہتے کپڑا ہٹا دو, اب تم مدینے میں آ گئے ہو, اس کی مٹی میں رب نے شفا رکھی ہے, اس کی مٹی میں بھی شفا ہے, تم اب مدینے میں آ گئے ہو. مدینہ ہے, مدینہ بڑا پیارا ہے, اس کے گل و گلزار پیارے ہیں, مدینے کی گلیاں پیاری ہیں. اور خاص طور پہ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے میں بہت بیان کرتا مدینے اور مکے پر, لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. سب سے بڑی سعادت تب ملتی ہے جب بندہ نئے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, کنگھی کرتا ہے, اور پھر اب وہ اپنی زندگی کے مالک, اپنی زندگی کی راحت, اپنی زندگی کی رونق, اپنے غموں کے سہارا, اپنے آسرا اور مسکینوں کے سردار حضور سید المرسلین, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, شمس العارفین کے دربار میں جاتا ہے. اور پھر وہ بابو السلام کو نیا بندہ پوچھتا ہے میاں دسنا کیڑے دروازے تو داخل ہونا ہے. پھر وہ پوچھتا وہاں جب بابو السلام پہ جاتا ہے تو وہاں تھوڑے سے وقت کے لیے ٹھہر جاتا ہے, گویا کہ وہ عالم تصور میں اجازت مانگ رہا ہو, اے شہنشاہ دو عالم آپ کا فقیر آنا چاہتا ہے. اور پھر شوق کے ساتھ, لرزتے بدن کے ساتھ اپنا دایاں پاؤں مسجد النبوی میں رکھتا ہے, اور پھر درود پاک پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھے فقیر اب روضہ رسول کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کے بائیں جانب ریاض الجنہ آتی ہے, وہ گزرتے ہوئے پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. جو ایک بار آتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اور یہ امتی وہ خوش نصیب ہے جس کو بار بار جانا نصیب ہو جاتا ہے. تو وہاں جب بڑے فانوس کے سامنے اور وہ چاندی کے گیٹ کے اندر 2 کیلیں لگی ہوئی ہیں, وہ حضور کے چہرے کے بالکل سیدھ میں ہیں. وہ بڑا سوراخ سیدھ میں نہیں ہے بلکہ جو 2 کیلیں وہاں چاندی کی لگی ہوئی ہیں, جو چھوٹا سا گیٹ بیچ میں نشاندہی محسوس ہوتی ہے, اس پہ 2 چاندی کی کیلیں ہیں. اس سیدھ میں حضور کا چہرہ اقدس ہے, ہاتھ بندھے ہیں, کہتے ہیں نا لب بند ہیں, آنکھیں بند ہیں اور جھولیاں پھیلی ہیں. اور یہ وہ دربار ہے جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں, وہ فکروں کے
جو ہے اندر جتنے انتشار ہیں اس کو پہچانتے ہیں، اپنے امتی کو جانتے ہیں کہ یہ کیوں آیا ہے، اور پھر بندہ وہاں اپنی من کی مرادیں، کوئی وہاں اس نیت سے ہنس رہا ہے کہ اب میں حضور کے پاس آ گیا ہوں، مجھے کیا دکھ ہے، کوئی اس ارادے سے رو رہا ہے کہ میں کہاں اور یہ کہاں. جیسے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اور دیگر جتنے بزرگ بادشاہ تھے وہ مکے جاتے تو وہاں اپنے آپ کو فقیر بنا لیتے. کوئی بادشاہ جاتے تو اپنے اس شاہی لباس میں جاتے تو دونوں سے پوچھا جاتا تو جو فقیر بن کے جاتے وہ کہتے میں بادشاہ اپنے علاقے میں ہوں، اس در کا فقیر ہوں. جو شاہی لباس میں جاتے تو وہ ان سے پوچھا جاتا تو وہ بولتے میاں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے ہی دیا ہے. جیسے حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ جب مدینے گئے نا تو ان کی عادت تھی وہ ترا نکالتے تھے، پگڑی میں ترا نکالتے تھے. تو کسی نے پوچھا اے عبدالستار نیازی تم مدینے بھی ترا بن کے آ گیا؟ تو کہنے لگے ترا بن کے آیا ہوں کہ نیازی جھکے گا تو نیازی کا ترا بھی جھکے گا، بتائے گا کہ رسول اللہ کے سامنے ہماری عزتیں ان کے قدموں پر نچھاور ہے، جو کچھ بھی ہے محمد عربی کے تصدق رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو کئی نصیب والے جاتے ہیں حضور کی زیارت کر کے آتے ہیں. حضرت امام احمد رضا خان کو مواجہ اقدس میں زیارت ہوئی تھی، 3 دن تک مسلسل کھڑے، رات کو صبح تک کھڑے رہتے اور یہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرائیے. نہیں زیارت ہوتی تھی. چوتھے دن یہ نعت لکھی وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی دیکھ پروانہ وار پھرتے ہیں، تیری کون بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. فرمان لگے بے تو دا جیڑا چراغ ہے نا آمد رضا اون دیتے عام پروانے نہیں فرشتے ہیں تے تیرے ورگے دے بڑے لگے پھر دیں تو آکھنا ہے تینوں دیدار کران. یہ جب لفظ بولے نا تو پھر مہربانی ہوگی اور رب تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے نبی کی زیارت عطا فرما دی. تو میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ جو دوست جا رہے ہیں مکہ مدینہ رب تعالیٰ ان کا سفر قبول کرے. اور ان سب سے گزارش ہے مسجد صدیق اکبر کو، ان کے نمازیوں کو، اس کو چندہ دینے والوں کو، جس نے اینٹیں دیں یا سریا دیا سیمنٹ دیا ان کے لیے وہاں دعائیں مانگیں. اور انشاءاللہ یہ لفظ مجھے رب کی رحمت پر امید ہے انہیں ضرور مدینے میں یاد رہیں گے جو یہاں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ تعالی